وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہ کشور رسالت کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش الہی پر جلوہ گر ہوئے تھے، اس عرب کے مہمان کے لیے نئے نرالے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمائے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر ملک یعنی ہر فرشتہ اور ہر فلک اپنے لہجے میں بلبلوں کے طرز پر بول رہا تھا، جیسے بلبلیں ترنم سے نغمے گاتی ہیں نا، ایسے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ملک اور فلک بلبلوں کے لہجے میں جم جم کر گا رہے تھے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ یعنی خوشی کے بادل جمع ہو کر آ گئے، اور دلوں کے مور، جیسے مور ہوتے ہیں نا طاؤس، ایسے فرماتے ہیں کہ دلوں کے مور اپنے رنگ دکھا رہے تھے، اور وہ نعت کے نغمے کا ایسا سما تھا کہ خود حرم شریف بھی وجد میں آ رہا تھا۔ کیسی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں اب اس راہ گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ فرماتے ہم غبار بن کر قربان ہو جائیں، اس جگہ کے، اس سفر کے غبار بن کر قربان ہو جائیں، لیکن اب وہ راستہ ہمیں کیسے ملے جہاں ہمارے دل اور حوروں کی آنکھیں اور فرشتوں کے پر بچھے ہوئے تھے۔ جیسے چلنے کے لیے قالین بچھائے جاتے ہیں، ایسے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر اپنی نظریں بچھائے ہوئے، گویا کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے تھے۔ خدا ہی دے صبر جان پر، غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے، جب ان کو جرمت میں لے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ صبر کی دولت بخشے،
جان پر غم ہے اے عزیز، میں تجھے وہ عالم کیسے بتاؤں. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ منظر تجھ پر کیسے میں آشکار کروں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ سارے کے سارے حلقہ باندھ کر جنت کا دھوڑا بنا رہے تھے. وہ منظر تو کوئی دیکھتا ہوتا تو پتہ چلتا. وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کیا شان اللہ نے ان کو اتارا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے. شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی خیرات اتار کر نور کے احاطے تقسیم کیے جا رہے تھے. چاند اور سورج بپھرے ہوئے تھے اور بسط تھے کہ ہمیں تو صرف جبین اقدس سے جو نور ٹپک رہا ہے اس کی خیرات مل جائے بس، اور کچھ نہیں چاہیے. حضور کی پیشانی مبارک ہے، پیشانی پر نور سے قطرے جو چنے تھے، جتنے نبی سب انہی قطروں سے بنے تھے. پیشانی پر نور سے قطرے جو چنے تھے، جتنے نبی سب انہی قطروں سے بنے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، وہ بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. اعلیٰ کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کی فراغت کے بعد آپ نے جو پاؤں مبارک اپنے دھوئے تو آپ کے پیر مبارک کے تلووں سے جو پانی گرا وہ جنت کا چہرہ مہرا اور اس کی چمک دمک بن گیا. اور آپ نے غسل کے بعد جو پہلی پوشاک اقدس اتاری وہ جنت کے باغات کے نوری پھول بن گئے. سبحان اللہ. تجلی حق کا صحرا سر پر، تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور. درود یہ دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. دو رویا قدسی پرے جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تجلی حق کا صحرا جب سجایا گیا اور آپ پر صلاۃ و سلام کے تحفے نچاور کیے گئے تو دونوں طرف قدسی یعنی فرشتے دو قطار بنا کر سلامی کے لیے کھڑے ہو گئے کہ فرشتوں نے اس وقت جو ہے وہ قطار بنا لی. براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے. براق کے نقش سن کے صدقے وہ گل کھلائے کہ سارے رستے. مہکتے گل بن مہکتے گلشن ہرے بھرے لہرا رہے تھے. مہکتے گل بن
مہکتے گلشن ہرے بھرے لہلا رہے تھے. فرماتے ہیں براق کے سم، یعنی اس کے جو سم ہوتے ہیں پیر، اس کے سم کے نقش کے صدقے کہ اس نے وہ گل کھلائے کہ تمام راستے مہک رہے تھے اور تمام درخت خوشبو والے ہو گئے، تمام باغات ہرے بھرے اور سبز و شاداب ہو رہے تھے اور لہرا رہے تھے. سبحان اللہ. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانیے اول آخر. وہ جو بیت المقدس کا ذکر ہوا تھا نا نماز پڑھانے کا، فرمایا اس میں راز تھا، راز. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانیے اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. یہ راستہ بیت المقدس میں نماز کی امامت کا کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھو جتنے بڑے بڑے انبیاء کرام، نبی رسول جو بڑی بڑی شان والے تھے، وہ دست بستہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اپنی اپنی سلطنت اور بادشاہتیں کر کے گئے دنیا سے. مگر بڑے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود، سلطنتیں کرنے کے باوجود، اب مسجد بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں ہاتھ باندھے ہوئے نماز میں کھڑے ہوئے سرکار دو عالم کے پیچھے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانیے اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے. عرش اعلیٰ مجرا کر رہا تھا، مجرا مانے آداب، یعنی سلام کر رہا تھا. عرش اعلیٰ برائے ادب تعظیم سے جھک رہا تھا، اور بزم بالا کے ملائکہ سجدے میں گرے ہوئے تھے. عرش الہی آپ کے قدموں پر آنکھیں مل رہا تھا، اور بزم بالا کے ملائکہ آپ کے ارد گرد قربان ہو رہے تھے. کیا شان اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہا ہے. ضیاء کچھ عرش پر یہ آئی کہ ساری قندیلیں جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. عرش الہی پر نور کی جب جگمگاہٹ کچھ اتنا تیز روشن ہو رہی تھی کہ تمام قندیلیں کیا چمکتی، تمام روشنائیاں اپنا منہ تکتی رہ گئی. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیے.
بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما، یہ کیا مزے تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھی، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی تھی، اے محبوب اے حبیب آگے آ جائیے اور قریب ہو جائیے، اے محبوب قریب آئیے، اے سردار دو جہاں اور بزرگی کے نشان والے حبیب تشریف لائیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو اشعار ہم نے چند پیش کیے حصول برکت کے لیے، اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔